السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم. آج کا ہمارا سبق نمبر 39، آیت نمبر 130، پارہ نمبر 1، سورۃ البقرہ. چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَرْغَبُ مَن، یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ادغام کر رہے ہیں. ادغام کب کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس پر ادغام کیا جاتا ہے، یعنی کہ نون ساکن کی آواز کو مدغم کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ نون ساکن کی آواز کو مدغم کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ملا دیا جاتا ہے. تو میم زبر ما جو ہے وہ ڈائریکٹ یا سے جا کے ملے گا. نون مدغم ہو جائے گا اور میم جو ہے وہ ڈائریکٹ یا سے جا کے ملے گا. وَمَن یرملون. حروف کون کون ہوتے ہیں؟ یرملون. دیکھیں جو بولنے میں ہے وہی اس کے توڑی حروف یرملون ہے. یہ دیکھیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون. یہی حروف یرملون ہیں. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کیا جاتا ہے، یعنی کہ نون ساکن کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو مدغم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مدغم کر دیا جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں، لام اور را کے علاوہ باقی یہ جو 4 حروف ہیں، یا، میم، واو اور نون، اگر نون ساکن کے بعد یہ والے حروف ہوں گے نا تو ان پہ غنہ بھی ہوگا ساتھ میں. جیسے کہ ہمارے سبق میں دیکھیے، ہمارے سبق میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو وَمَن پہ دیکھیں، نون ساکن کے بعد یا آیا ہے. نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، ہم یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. وَمَن، ناک میں آواز کو لے جائیں گے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّتِ، میم مشدد ہے تو میم مشدد پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے. عَن مِّلَّتِ، لام کے اوپر تشدید ہے تو اس کو آپ مضبوطی سے پڑھیے. مِّلَّتِ ابراہیم. اب پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے، با ساکن ہے اور با ساکن کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ قلقلہ کرنا ہوتا ہے. را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ابراہیم الا من سفیہ نفسہ. ماں پہ ہم نے اکفا کرنا ہے. پیچھے والی ویڈیو میں نے اکفا کرنے کا طریقہ کار آپ سب کو بتایا تھا. یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد جب حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو نون ساکن پر اکفا کیا جاتا ہے، یعنی کہ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ناک میں رکھنا نہیں ہے، اس کو چھپا لینا ہے. جیسے نون کے مخرج کے ساتھ آپ نے ٹچ نہیں ہونے دینا، زبان کو آپ نے ہوا میں چھوڑ دینا ہے. جیسے کہ اگر آپ من پڑھتے ہیں تو دیکھیے آپ کی زبان اوپر لگتی ہے جا کے تالو کے ساتھ. تو جب آپ نے اکفا کرنا ہے نا، اکفا کا ارادہ کرنا ہے تو اوپر زبان کو اوپر نہیں ٹچ ہونے دینا، ہوا میں چھوڑ دینا ہے. من پڑھیں، ذرا من پڑھیں، آپ کی زبان اوپر جا کے لگے گی. لیکن جب آپ اس پہ اکفا کریں گے ماں تو نون جب آپ نے وہ اوپر لگ رہی ہے نا زبان، اس کو اوپر نہیں لگنے دینا، اس کو آپ نے ہوا میں چھوڑ دینا ہے. إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ. طفی، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر مسٹیک کرتے ہیں، فے پڑھتے ہیں. یہ فے نہیں ہے، فے نہیں ہے، فی ہے. فا زبر یا، فی، طفی. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ. الٹا پیش ہے تو الٹا پیش کو ہم نے ایک حرکت کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. خا کو بھی پور پڑھیں گے، را کے اوپر زبر آ جائے تو را کو بھی پور پڑھا جاتا ہے. آخرتی لَمِنَ الصَّالِحِينَ. صاد کے اوپر ایک تو تشدید ہے،
دوسرا صاد سیٹی والے حروف میں سے ہے، تو تشدید مضبوطی کے ساتھ ساتھ اس کی سیٹی بھی آئے گی، لَمِنَ الصَّالِحِينَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ۔ یہ والی جو مد ہے اس کو کہتے ہیں مد منفصل، یعنی کہ چھوٹی مد۔ اس کو ہم نے 3 حرکات کے برابر کھینچنا ہوتا ہے۔ اس کی پہچان ہے کہ اس مد کے فوری بعد یہ والا الف آئے گا، یہ والا حمزہ آئے گا۔ الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش کوئی حرکت آ جاتی ہے نا تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو اس مد کے فوری بعد یہ والا الف آئے گا اگلے لفظ میں، اگلے کلمے میں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کون سی مد ہے، مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد۔ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ را کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے نا تو را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، را کے اوپر جب زبر آتی ہے اس کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ۔ دیکھیں یہاں پر بِہا کے اوپر بھی وہی سیم مد آ گئی ہے اور اس کی پہچان ہم نے اس الف سے کی ہے۔ یہ مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد ہے، اس کو ہم 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ بِہَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ جب ہم نے اس با پہ وقف کرنا ہے نا تو ہم اس کو ہلا کے پڑھیں گے، قلقلہ کر کے پڑھیں گے، یعقوب یعقوب۔ یا بنی، یا کے اوپر تشدید ہے، اس کو مضبوطی سے پڑھیں، نیہ نیہ، یا بنی نیہ، یا بنی، زور دے کے اس کو پڑھا جائے گا، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ ان اللہ، اللہ سے پہلے یعنی کہ اللہ کے لام سے پہلے، اللہ سے پہلے یا اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس کو اللہ کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں، اللہ کے نام کو، اللہ کی لام کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، ان اللہ اصطفیٰ۔ یاد رہے کہ اس کے علاوہ کسی بھی لام کو آپ نے کہیں پر بھی موٹا نہیں کر دینا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی زبر کے ساتھ لام کہیں پر بھی موٹی نہیں ہوگی سوائے اللہ کے لام سے، سوائے اللہ کے کسی بھی لام کو پر کر کے نہیں پڑھنا۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے، یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ لیا کریں، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب بھی دوں گی۔ اور اگر کوئی جو ہے اپنا سبق سنانا چاہتا ہے تو واٹس ایپ پہ مجھے اپنا سبق سینڈ کر سکتا ہے، واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر نیچے پن کیا ہوا ہے، آپ سب جو ہے اپنا سبق وہاں پہ بھی سنا سکتے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔